ایک بات کہیں گے انشا جی، تمہیں ریختہ کہتے عمر ہوئی، تم لاکھ جہاں کا علم پڑھے، کوئی میر سا شعر کہا تم نے۔ السلام علیکم۔ میر تقی میر، خدائے سخن، شہنشاہ غزل، آج کی ہماری تشریح آپ ہی کی ایک مشہور غزل۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک گزارش، چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ سامعین، اردو شاعری میں بیماری دل سے مراد عشق کی بیماری، محبت کا روگ لیا جاتا ہے۔ شاعر بستر مرگ تک پہنچ چکا ہے۔ شاعر اب خود کلامی کسی کیفیت میں گویا ہے کہ اس عشق کے مرض کے علاج کے لیے ہر طرح کی تدبیر، ہر طرح کی دوا کر کے دیکھی ہے، مگر سب الٹا پڑ گیا۔ الٹا پڑ گیا یعنی مرض کم ہونے کی بجائے مزید بگڑ گیا۔ وہ جیسے کہا نا ایک شاعر نے کہ مریض عشق پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ تو میر بھی کہتے ہیں کہ میری تمام عمر اس عشق کے روگ نے ہی گوا دی، میں نے اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے اپنے چارہ ساز یعنی دوست احباب کے ہر طریقہ علاج کو، مراد ان کی نصیحت کو اپنایا، مگر سب بیکار رہا۔ اور دیکھو آخر وہی ہوا جس کا اندیشہ مجھے تمام عمر لاحق رہا، کہ میری جان آخر اس بیماری عشق کے ہاتھوں میں ہی نکلنی ہے اور اس نے ہی میرا کام تمام کرنا ہے۔ عہد جوانی رو رو کاٹا، پیری میں لیں آنکھیں موند، یعنی رات بہت تھے جاگے، صبح ہوئی آرام کیا۔ میر کی تمام زندگی کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ تمام عمر رنج و الم اور مصائب کا شکار رہے۔ بچپن میں ہی ان کے والد اور پھر چچا کی وفات، اس پر معاشی تنگ دستی، ملکی حالات اور سب سے بڑھ کر ان کا جوانی میں عشق کر بیٹھنا، اور اس عشق کی ناکامی پر میر کے رگو پے میں مایوسی کا اتر جانا۔ کہتے ہیں اپنے بارے میں کہ جس کو فلک نے لوٹ کر ویران کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ تو زیر تشریح شعر میں بھی گویا میر نے اپنی تمام عمر کی داستان کہہ ڈالی ہے، اپنی جوانی کا حال بھی بیان کر دیا، جب وہ بے شمار قوتوں کے حامل تھے، جب اپنے جوبن کے عروج پہ تھے۔ اس وقت غم عشق نے انہیں ہر دم رلایا، گریا ان کی صبح و شام کا ساتھی رہا۔ یوں جوانی کا قیمتی ترین دور ختم ہوا، اور جب بڑھاپا آیا تو اس کے ساتھ ہی موت کا پیغام بھی آ گیا۔ یوں میری تمام عمر غم کاٹتے ہی گزر گئی۔ میری زندگی کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے ہم رات کسی وجہ سے دیر تک جاگتے رہے، کچھ کام نہ کیا، اور جب دن چڑھا، جب کچھ کرنے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت ہم رات کی تھکاوٹ اتارنے کے لیے سو گئے۔ مراد یہ ہے کہ ساری زندگی کچھ کام کا عمل ہی نہ کر پائے، بس روتے روتے عمر گزار دی۔ حرف نہیں جاں بخشی میں اس کی، خوبی اپنی قسمت کی، ہم سے جو پہلے کہہ بھیجا، سو مرنے کا پیغام کیا۔ میرا محبوب اگر ہماری جان بخشی کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر لے، تو اس سے اس کی شان پر کوئی فرق تو نہیں پڑنے والا تھا۔ مراد ہے کہ میرے محبوب کے مجھ پر ظلم و ستم کسی طور بھی میرے محبوب کی جانب سے ارادتاً نہیں، بلکہ یہ تو ہماری زندگی، ہماری قسمت کا
شاخسانہ ہے کہ یہ ظلم و زیادتی اپنے ساتھ لے کر آئی ہے۔ اب اگر ہم سے پہلے کسی نے پیام محبت اس تک پہنچا دیا اور اس نے غیر کے پیغام کو شرف قبولیت بخشا، اس میں ہمارے لیے تو موت ہو گئی، کیونکہ ہماری قسمت کا ستارہ ہی ہمارے حق میں نہ تھا۔ اس میں محبوب کی شان بے نیازی کا کوئی دخل نہیں۔ ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کرے ہیں، ہم کو ابس بدنام کیا۔ اس شعر میں میر نے انسان کی لاچاری اور فطری مجبوریوں کا بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ خالق نے انسان کو فطری طور پر اپنی منشا کے مطابق پابند بنایا ہے۔ جس طرح سے اقبال نے کہا نا کہ میری بساط کیا ہے، تب و تاب یک نفس، شعلے سے بے محل ہے الجھنا شرار کا۔ سامعین، اگر آپ اس نظم کی مکمل تشریح سننا چاہتے ہیں تو اس کا لنک آئی بٹن میں دے دیا گیا ہے، اب جا کر سن سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ انسان تو ہر معاملے میں پابند ہے، وہ اپنے خالق کی مرضی کے بغیر کوئی کام سر انجام نہیں دے سکتا۔ اس پر ستم یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ انسان آزاد ہے، اپنے عمل کرنے یا نہ کرنے پر مختار ہے۔ یہ تو سراسر انسان کے لیے بدنامی کا باعث ہے کہ انسان جو بد عمل کرتا ہے وہ اپنی مرضی اور خواہش سے کرتا ہے۔ میر اس پر تکرار کر رہے ہیں کہ مرضی تو سب خدا کی ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور ہم سے بھی وہی کرواتا ہے۔ ہم انسان تو اپنے عمل میں آزاد ہی نہیں ہیں۔ کر پہلے مجھ کو زندگی جاوداں عطا، پھر ذوق و شوق دیکھ دل بے قرار کا۔ سارے رند اوباش جہاں کے تجھ سے سجود میں رہتے ہیں، بانکے ٹیڑھے ترچھے تیکھے سب کا تجھ کو امام کیا۔ یہ شعر میر نے اپنے محبوب کے مزاج کو بیان کرنے کی غرض سے کہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس دنیا کے سب شرابی، آوارہ، لوفر قسم کے لوگ تجھ جیسے کو تو سجدہ کرتے ہیں۔ اب سجدہ سامعین اسی کو ہی کیا جاتا ہے جسے خود سے بڑا ذی رتبہ سمجھا جاتا ہے۔ اور اے میرے محبوب، تو بھی تو اپنے مزاج میں کس قدر ٹیڑھا پن، کجی، اکڑ اور غرور رکھتا ہے کہ ایسے مزاج والے تجھے اپنا رہبر، اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ سامعین، میر نے کیا ہی کمال انداز اپنایا ہے محبوب کی آشفتہ مزاجی کو بیان کرنے کے لیے کہ بانکے ٹیڑھے سباؤں والے آخر جس محبوب کی پرستش کرتے ہیں، جس کو خود سے مرتبے میں اعلیٰ جانتے ہیں، وہ محبوب اندازہ ہی لگائیں کہ کیا مزاج رکھتا ہوگا۔ سامعین، اس شعر کو اکثر تشریح کرنے والے حقیقی عشق کے پس منظر میں بیان کرتے ہیں کہ اس دنیا کے تمام گنہگار آخرکار سجدہ تو رب کی ہی ذات کو کرتے ہیں۔ مگر سامعین، ہمارے نزدیک میر نے جو ترتیب اپنائی ہے اور جس طرح اپنا مدعا بیان کرنے کی تمہید جوڑی ہے اور جو ایک منفرد انداز اس شعر میں بیان کیا ہے، اگر ہم اس کو ایک روایتی سا مفہوم دے دیں گے تو شاید یہ میر کے خدائے سخن ہونے کا انکار کرنا ہے۔ بہرکیف ہر کوئی اپنی سمجھ اور فہم کے مطابق شعر کو مطلب دے سکتا ہے اور یہی شاعری کا حسن ہے۔ سرزد ہم سے بے ادبی تو وحشت میں بھی کم ہی ہوئی، کوسوں اس کی اور گئے پر سجدہ ہر گام کیا۔ اس شعر میں میر پروردگار عالم سے مخاطب ہیں کہ یہ درست ہے کہ ہماری تمام عمر بے بسی، ویرانی اور غموں کے ساتھ گزری۔ ہم اکثر بلکہ زیادہ تر
عالم مدہوشی میں رہتے، ہم پر دیوانہ پن طاری رہتا، ہم وحشت اور جنونیت کا شکار رہتے، مگر اس مدہوشی میں بھی ہم اتنی ہوش میں رہتے کہ ہم نے اپنے پروردگار کی شان میں کوئی گستاخی نہ کی۔ مراد یہ ہے کہ اوروں کی طرح اپنی زندگی کے تلخ تجربات پر بھی ہم نے باری تعالیٰ کی ناشکری نہ کی، اپنے رنج و الم کے لیے خدا سے شکوہ کناں نہ ہوئے، کبھی اپنے رب سے اپنی زندگی کی مشکلات اور مصائب کی شکایت نہ کی۔ گو ہم عالم جنون میں بہت آگے بڑھے، مگر اس عالم میں بھی ہم نے ہر قدم پر سجدہ شکر بجا لانا فراموش نہ کیا۔ کس کا کعبہ کیسا قبلہ، کون حرم ہے کیا احرام، کوچے کے اس باشندوں نے سب کو یہیں سے سلام کیا۔ سامعین، یہ شعر اپنی طرز میں خاصا صوفیانہ سا معلوم ہوتا ہے۔ میر کہتے ہیں کہ ہوتے ہوں گے لوگ جو خدا تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کے لیے کعبۃ اللہ کا سفر کرتے ہیں، احرام باندھ کر حج کی مشقت اٹھاتے ہیں، مگر عشق کی گلی کے رہنے والے تو یہیں سے، یعنی عشق کی گلی سے ہی خدا کے ہاں حاضری لگوا لیتے ہیں، خدا کو سلام پیش کر لیتے ہیں۔ میر کے نزدیک سفر حج اختیار کرنا، احرام پہننا، کعبۃ اللہ تک جانا، طواف کی زحمت اٹھانا، یہ سب محض رسومات ہیں۔ ضروری تو نہیں کہ یہ سب رسومات ادا کرنے والے پروردگار کے ہاں دلی طور پر بھی حاضر ہوتے ہوں گے، مگر کیفیت عشق میں عاشق دور، بہت دور ہوتے بھی اپنے محبوب کے ہاں حاضری لگوا لیتے ہیں۔ شیخ جو ہے مسجد میں، ننگا رات کو تھا میں خانے میں، جبہ خرقہ کرتا ٹوپی مستی میں انعام کیا۔ غالب نے بھی سامعین اس طرز کا ایک شعر کہہ رکھا ہے کہ کہاں میں خانہ کا دروازہ غالب اور کہاں واعظ، پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے۔ سامعین، اگر آپ اس پوری غزل کی بھی تشریح سمجھنا چاہتے ہیں تو لنک اس کا آئی بٹن میں دے دیا گیا ہے، ضرور ملاحظہ فرمائیے گا۔ تو سامعین، مراد یہ ہے کہ ایسے لوگ جو بڑی واعظ و نصیحت کرتے رہتے ہیں، دوسروں کے بد اعمال پر انہیں تنبیہ کرتے رہتے ہیں، ایسوں کو جب موقع ملتا ہے تو وہ اپنی تمام واعظ و نصیحت بھلا کر عام گنہگاروں سے بھی چند قدم آگے بڑھ کر مے نوشی یعنی حرام کام کرتے ہیں۔ زیر تشریح شعر میں لفظ ننگا کو اگر ہم ذرا گہرائی میں جا کر سمجھیں تو میر نے بڑے سخت الفاظ میں شیخ یعنی بظاہر نیک حضرات جو اپنے حلیہ سے بڑے مذہبی معلوم ہوتے ہیں انہیں نشانہ بنایا ہے کہ مسجد میں تو بڑی دینی گفتگو کرتے ہیں، جبکہ ان کا اصل روپ تو مے خانے یعنی گنہگاروں کی محفل میں دیکھنے کو ملا، یعنی وہاں تو یہ بالکل ننگے برہنہ تھے۔ مراد ہے کہ ان پر دینداری کا کوئی ظاہری رکھ رکھاؤ نظر نہ آتا تھا۔ جبہ خرقہ کرتا ٹوپی، سامعین یہ شعائر ہیں، علامات ہیں مہذب اور دیندار لوگوں کی۔ میر کا کہنا ہے کہ شیخ نے شراب کے نشے میں اپنے سے جڑی ہر وہ چیز جو انہیں مذہبی شناخت دیتی تھی اتار پھینکی اور خود کے ساتھ ساتھ مذہب کا بھی مذاق بنوایا۔ سامعین، میں اگلے شعر کی تشریح کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک معذرت کرتی جاؤں کہ آپ کو یقیناً میری آواز کچھ بیٹھی ہوئی محسوس ہو رہی ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ اس وقت رمضان چل رہا ہے اور میں اس ٹائم کوئی بالکل دوپہر کا وقت ہے جبکہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں، تو اگر آپ کو اس وجہ سے کچھ زحمت اٹھانی پڑتی ہو تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ کاش اب برقع منہ سے اٹھا دے، ورنہ پھر کیا حاصل ہے، آنکھ مندے پر ان نے
گو دیدار کو اپنے عام کیا۔ میر کہتے ہیں کہ میری تمام عمر تو میرے محبوب کے دیدار کی حسرت میں کٹ گئی۔ اب میرے زندگی کے آخری کچھ ایام باقی ہیں اور ابھی تک میں دیدار یار سے محروم رہا ہوں۔ میر اس شعر کے ذریعے سے اپنے محبوب سے مخاطب ہیں کہ اب تو اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دے، اب تو مجھے اپنے حسین چہرے کے درشن کر لینے دے، اب تو میرا وقت مرگ بہت قریب آن پہنچا ہے۔ جب میری آنکھیں بند ہو جائیں گی، میں موت کی آغوش میں جا سوؤں گا، اس وقت تم مارے غم کے میری لاش پر زاروں زار رونے چلے آؤ گے۔ اس وقت تمہیں نہ خود کی ہوش ہوگی اور نہ خود کے چہرے کو ڈھکنے کی پرواہ ہوگی۔ اس وقت ہر خاص و عام تمہارے چہرے کو دیکھ لے گا۔ اس وقت میں کیا حاصل کر پاؤں گا، مجھے کیا فائدہ ہوگا، جب کہ میں تو مر چکا ہوں گا، تمہارے دیدار کا انتظار کرتے، اور غیر لوگ تمہارے دیدار سے بہرہ مند ہوتے ہوں گے۔ یہاں کے سپید و سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے، رات کو رو رو صبح کیا یا دن کو جوں توں شام کیا۔ سپید و سیاہ اور رات اور صبح کے استعمال سے میر نے شعر کو بڑے ہی کمال انداز میں بامعنی بنایا ہے۔ سپید و سیاہ کا ویسے تو مطلب نظام یا جملہ امور ہوتا ہے، لیکن میر نے سپید و سیاہ کو لغوی و اصطلاحی دونوں مفہوم میں کیا ہی خوبصورتی سے شعر میں پرویا ہے کہ ہم رات کو صبح کر کے سفید کرتے ہیں اور صبح کو رات کر کے سیاہ کرنے کے ہی مختار ہیں۔ سامعین، مجھے نہیں معلوم کہ میں اپنے اس تجزیے کو آپ تک مکمل پہنچا پائی ہوں یا نہیں۔ بہرکیف تشریح کی جانب چلتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی اس قدر بے بسی اور لاچاری کی تصویر ہے کہ ہم اپنی اور دوسروں کی زندگی میں کسی قسم کی کوئی بہتری نہ لا سکے۔ ہمارا اس زندگی پر کسی قسم کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ ہمیں تو تمام جانب سے غموں اور مصیبتوں نے گھیر رکھا ہے۔ ہماری زندگی میں اگر کچھ تبدیل ہوتا ہے تو وہ ہے کہ صبح رات میں ڈھل جاتی ہے اور رات صبح میں بدل جاتی ہے، اور یہ اوقات بھی ہر لحظہ بس رونے دھونے پریشانیاں جھیلنے میں کٹ جاتے ہیں۔ ایسے میں کیا خود کی زندگی کا بھلا کرنا اور کیا کسی دوسرے کی زندگی میں کچھ مفید اضافہ کرنے کا سوچنا۔ صبح چمن میں اس کو کہیں تکلیف ہوا لے آئی تھی، رخ سے گل کو مول لیا، قامت سے سرو غلام کیا۔ یہ شعر خالصتاً محبوب کے اوتار کی خوبی بیان کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میرا محبوب صبح سویرے چمن میں آ پہنچا۔ اس کی غرض صبح سویرے کی ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز ہونا تھا۔ اس کا روپ دیکھ کر چمن کے باسی تو اسی کے گرویدہ ہو گئے، اسی کے روپ میں کھو گئے۔ اس کے سرخ و سفید رخسار پھولوں کو شرمانے لگے، یعنی پھول جو خود دلکشی کا استعارہ سمجھے جاتے ہیں، وہ میرے محبوب کے گالوں پر قربان ہو گئے، اور میرے محبوب کے دراز قد کے سامنے سرو اپنے قد سے پست معلوم ہونے لگا۔ سرو جو کہ دراز قامت کا استعارہ ہے، میرے محبوب کو اس کے دراز قد کے باعث سراہنا شروع کر دیا۔ سائیدے سیمی دونوں اس کے ہاتھ میں لا کر چھوڑ دیے، بھولے اس کے قول و قسم پر ہائے خیال خام کیا۔ میں نے اپنے محبوب کے نرم و نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر، اپنے ہاتھ میں لے کر پھر چھوڑ دیے۔ ظاہر ہے کہ شاعر نے کسی وعدہ کے بدلے میں کسی اقرار کے بعد ہی محبوب کے ہاتھ چھوڑے ہوں گے۔ اب میر اس لمحے کو کوس رہے ہیں کہ جب انہوں نے
محبوب کے جھوٹے وعدے پر اعتبار کیا، اور اب وہ جانتے ہیں کہ محبوب سے ملاقات کا انتظار ہی رہے گا، ملاقات تو کبھی نہ ہو پائے گی۔ جیسے غالب نے کہا نا کہ تیرے وعدے پہ جیے ہم، تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مرنا جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ سامعین، اس غزل کی تشریح بھی ہماری مرزا غالب کی پلے لسٹ میں موجود ہے، اس کا لنک میں آئی بٹن میں دے رہی ہوں۔ آپ اگر اس کی تشریح کو سمجھنا چاہیں تو ضرور ملاحظہ کیجیے گا۔ کام ہوئے ہیں سارے ضائع ہر ساتھ کی سماجت سے، استغنا کی چوگنی ان نے جوں جوں میں ابرام کیا۔ سامعین، میر کی اس غزل کا ہر دوسرا شعر بیان کرتا ہے کہ انہوں نے زندگی میں بہت کچھ حاصل کرنا چاہا، ان کے بہت اعلیٰ مقاصد تھے جن کی تکمیل کرنا ان کی زندگی کی خواہش رہی، مگر ایسا لگتا ہے کہ میر نے محسوس کیا کہ انہوں نے اپنی تمام عمر صرف عشق کرنے، محبوب کو راضی کرنے اور اپنے غموں کا سوگ کرنے میں گزار دی، بلکہ ضائع کر دی۔ مجسرہ فیض نے کہا نا کہ میں یہ سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے۔ سامعین، میں آپ کو دوبارہ بتاتی جاؤں کہ فیض احمد فیض کی پلے لسٹ ہمارے چینل پر موجود ہے، اس نظم کی تشریح بھی ہمارے چینل پر موجود ہے، لنک آئی بٹن میں دے دیا گیا ہے، آپ لازمی ملاحظہ کیجیے گا۔ تو میر بھی کچھ ایسا ہی سمجھتے تھے کہ ان کا محبوب راضی ہو جائے تو تمام کام آسان ہو جائیں گے۔ فیض کا تو معاملہ یہ ہوا نا کہ یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے، مگر میر کو یہ سمجھنے میں بڑی دیر لگ گئی۔ وہ محبوب کی منت سماجت میں اپنی تمام عمر کے قیمتی ترین لمحات برباد کر بیٹھے، الٹا ان کی منتیں کرنے کا عمل ان کے محبوب کو مزید بے نیازی، بے وفائی برتنے پر راضی کرتا۔ جتنا وہ محبوب کے پیچھے بھاگتے، محبوب ان سے مزید دور ہو جاتا۔ یہ کرتے کرتے وہ زندگی کے اخیر تک پہنچ گئے، اور اب صرف پچھتاوے ان کے ساتھ ہیں، کوئی کارآمد فعل یا عمل ان کے نامہ اعمال میں شامل نہیں۔ سامعین، اگر ہم میر کے محبوب سے مراد دنیا یعنی یہ عارضی دنیا لیں جو محض دھوکہ اور فریب ہے، تو ہم اس شعر کے ذریعے بڑی سہولت سے یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ دنیا کے پیچھے بھاگنا، اس کی مصروفیت میں اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو بھول جانا، آخر میں ہمارے لیے ندامت کا ہی سامان ہوگا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، کیونکہ اس دنیا کے تو میر کے محبوب کی طرح ناز و ادا میں کوئی کمی نہ آئے گی، بلکہ ہم ہی اپنی عمر گنوا دیں گے۔ ایسے آہوئے رم خردہ کی وحشت کھونی مشکل تھی، سحر کیا اعجاز کیا جن لوگوں نے تجھ کو رام کیا۔ سامعین، جس طرح ایک ہرن اپنے سامنے انسان کو دیکھ کر وحشت زدہ ہو جاتا ہے اور پل بھر میں دور بھاگ جاتا ہے، میر نے اپنے محبوب کو ایسا ہی آہوئے رم خردہ کہا ہے جو ڈر کر یا سہم کر تو نہیں، مگر شاعر کے سامنے آتے ہی شاعر کو ستانے یا تڑپانے کی غرض سے دور بھاگ جاتا ہے۔ شاعر محبوب سے ملاقات کا خواہاں ہے، مگر محبوب ہے کہ اس کے ناز نخرے تھمنے کو ہی نہیں آ رہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ تجھ جیسے کو اپنی گرفت میں کرنا یا تجھ پر اختیار حاصل کرنا مجھ جیسے کے بس میں تو ہے ہی نہیں، مگر جو لوگ یعنی میرا رقیب ایسا کر پائے جو تجھے رام کر سکے، انہوں نے بھی یقیناً کوئی جادو، کوئی ٹونا، کوئی تعویذ ہی آزمایا ہے جس کی بدولت وہ کامیاب ہو سکے۔ میر کے دین و مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو، ان نے تو کشکا کھینچا دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا۔ میر اس شعر میں غالباً خود ملامتی کا بیان کر رہے ہیں۔ اسلام میں چونکہ بت پرستی حرام ہے اور میر چونکہ اپنے محبوب یعنی ایک بت کی محبت میں گرفتار ہے،
اس کے عشق میں گرفتار ہیں، تو اب وہ اپنے دین کی پابندی کے باعث بت کی پوجا نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے بت پرستی کی غرض سے ہندو مت کو بطور مذہب اپنا لیا ہے، اپنا روپ بھی ہندوؤں کی مانند بنا لیا ہے، ماتھے پر تلک لگا لیا ہے، محبوب کے گھر کو مندر سمجھے، اس کے بت کے سامنے ہاتھ باندھ کر بیٹھے ہیں کہ شاید اس قربانی پر ہی میرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے۔ کہتے ہیں نا میر کے کافر ہوئے بتوں کی محبت میں میر جی، مسجد میں آج آئے تھے کشکا دیے ہوئے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری کاوش سے کچھ فائدہ ضرور پہنچا ہوگا۔ بہت شکریہ۔